افضال احمد سید کی نظم مٹی کی کان۔ میں مٹی کی کان کا مزدور ہوں۔ کام ختم ہو جانے کے بعد ہماری تلاشی لی جاتی ہے۔ ہمارے نگران ہمارے بند بند الگ کر دیتے ہیں، پھر ہمیں جوڑ دیا جاتا ہے۔ ہمارے نگران ہمیں لاپرواہی سے جوڑتے ہیں۔ پہلے دن میرے کسی حصے کی جگہ کسی اور کا کوئی حصہ جوڑ دیا گیا تھا۔ ہوتے ہوتے ایک ایک رواں کسی نہ کسی اور کا ہو جاتا ہے۔ خبر نہیں میرے مختلف حصوں سے جڑے ہوئے مزدوروں میں کتنے کان بیٹھنے سے مر گئے ہوں گے، مٹی چرانے کے عوض زندہ جلا دیے گئے ہوں گے۔ مٹی کی کان میں کئی چیزوں پر پابندی ہے۔ مٹی کی کان میں پانی پر پابندی ہے۔ پانی مٹی کی حاکمیت کو ختم کر کے اسے اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ اگر نگرانوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم نے مٹی کی کان میں آنے سے پہلے پانی پی لیا تھا تو ہمیں شکنجے میں الٹا لٹکا کر سارا پانی نچوڑ لیا جاتا ہے، اور پانی کے جتنے قطرے برآمد ہوتے ہیں اتنے دنوں کی مزدوری کاٹ لی جاتی ہے۔ مٹی کی کان میں آگ پر پابندی نہیں ہے۔ کوئی بھی نگران آگ پر پابندی نہیں لگاتے۔ آگ کان کے مختلف حصوں کے درمیان دیوار کا کام کرتی ہے۔ میں بھی آگ کی چار دیواریوں کے درمیان کام کرتا ہوں۔ کوئی بھی مزدوری آگ کی چار دیواریوں کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ مٹی کی کان میں آگ کا ایک اور کام بھی ہے۔ کبھی کبھی نگران ساری کان کو اچانک خالی کرانا چاہتے ہیں۔ اس وقت کان میں آگ پھیلا دی جاتی ہے۔ اس دن اگر کوئی سلامت نکل جائے تو اس کی تلاشی نہیں لی جاتی۔ مٹی ایسے ہی دن چرائی جا سکتی ہے۔ میں نے ایک ایسے ہی دن مٹی چرائی تھی۔ وہ مٹی میں نے ایک جگہ رکھ دی ہے۔ ایک ایسے ہی آگ بھڑکائے جانے کے دن میں نے بیکار اعضا کے انبار سے اپنے ناخن اور اپنے دل کی لکیر چرائی تھی، اور انہیں بھی ایک جگہ رکھ دیا ہے۔ مجھے کسی نہ کسی طرح آگ کی خبر ہو جاتی ہے اور میں چوری کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ میں نے کوڑے کے ڈھیر پر ایک پاؤں دیکھ رکھا ہے جو میرا نہیں ہے مگر بہت خوبصورت ہے۔ اگلی آگ لگنے کے وقت اسے اٹھا لے جاؤں گا، اور اس کے بعد کچھ اور کچھ اور کچھ اور۔ ایک دن میں اپنی مرضی کا ایک پورا آدمی بناؤں گا۔ مجھے اس پورے آدمی کی فکر ہے جو ایک دن بن جائے گا اور مٹی کی کان میں مزدوری نہیں کرے گا۔ میں اس کے لیے مٹی چراؤں گا اور تحقیق کروں گا کان میں آگ کس طرح لگتی ہے، اور کان میں آگ لگاؤں گا اور مٹی چراؤں گا۔ اتنی مٹی کہ اس آدمی کے لیے ایک مکان، ایک پانی انبار کرنے کا کوزہ اور ایک چراغ بنا دوں، اور چراغ کے لیے آگ چراؤں گا۔ آگ چوری کرنے کی چیز نہیں، مگر ایک نہ ایک ضرورت کے لیے ہر چیز چوری کی جا سکتی ہے۔ پھر اس آدمی کو میرے ساتھ رہنا گوارا ہو جائے گا۔ آدمی کے لیے اگر مکان ہو، پینے کے پانی کا انبار ہو اور چراغ میں آگ ہو تو اسے کسی کے ساتھ بھی رہنا گوارا ہو سکتا ہے۔ میں اسے اپنی روٹی میں شریک کروں گا، اور اگر روٹیاں کم پڑیں تو روٹیاں چراؤں گا۔ ویسے بھی نگران ان مزدوروں کو جو کان میں شور نہیں مچاتے بچی کچھ ہی روٹیاں دیتے رہتے ہیں۔ میں نے مٹی کی کان میں کبھی کوئی لفظ نہیں بولا، اور اس سے باہر بھی نہیں۔ میں اپنے بنائے ہوئے آدمی کو اپنی زبان سکھاؤں گا اور اس سے باتیں کروں گا۔ میں اس سے مٹی کی کان کی باتیں نہیں کروں گا۔ مجھے وہ لوگ پسند نہیں جو اپنے کام کاج کی باتیں گھر جا کر بھی کرتے ہیں۔ میں اس سے باتیں کروں گا گہرے پانیوں کے سفر کی، اور اگر میں اس کے سینے میں کوئی دھڑکنے والا دل چرا کر لگا سکا تو اس سے محبت کی باتیں کروں گا، اس لڑکی کی جسے میں نے چاہا ہے، اور اس لڑکی کی جسے وہ چاہے گا۔ میں اس آدمی کو ہمیشہ اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔
کسی بھی آدمی کو کوئی ہمیشہ اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ میں اس میں سفر کا حوصلہ پیدا کروں گا اور اسے اس خطے میں بھیجوں گا جہاں درخت مٹی میں پانی ڈالے بغیر نکل آتے ہیں، اور وہ ان بیجوں کو میرے لیے لے آئے گا جن کے اگنے کے لیے پانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں روزانہ ایک ایک بیج مٹی کی کان میں بوتا جاؤں گا، بوتا جاؤں گا۔ ایک دن کسی بھی بیج کے پھوٹنے کا موسم آ جاتا ہے، مٹی کی کان میں میرا لگایا ہوا بیج پھوٹے گا اور پودا نکلنا شروع ہوگا۔ میرے نگران بہت پریشان ہوں گے، انہوں نے کبھی کوئی درخت نہیں دیکھا ہے، وہ بہت وحشت زدہ ہوں گے اور بھاگیں گے۔ میں کسی بھی نگراں کو بھاگتے دیکھ کر اس کے ساتھ کان کے دوسرے دہانے کا پتہ لگا لوں گا۔ کسی بھی کان کا دوسرا دہانہ معلوم ہو جائے تو اس کی دہشت نکل جاتی ہے۔ جب میری دہشت نکل جائے گی، میں آگ کی دیوار سے گزر کر مٹی کی کان کو دور دور جا کر دیکھوں گا، اور ایک ویران گوشے میں اوپر کی طرف ایک سرنگ بناؤں گا۔ سرنگ ایسی جگہ بناؤں گا جس کے اوپر ایک دریا بہہ رہا ہو۔ مجھے ایک دریا چاہیے۔ میں وہ آدمی ہوں جس نے اپنا دریا بیچ کر ایک پل خریدا تھا اور چاہا تھا کہ اپنی گزر اوقات پل کے محصول پر کرے، مگر بے دریا کے پل سے کوئی گزرنے نہیں آیا۔ پھر میں نے پل بیچ دیا اور ایک ناؤ خرید لی، مگر بے دریا کی ناؤ کو کوئی سواری نہیں ملی۔ پھر میں نے ناؤ بیچ دی اور مضبوط ڈوریوں والا ایک جال خرید لیا، مگر بے دریا کے جال میں کوئی مچھلی نہیں پھنسی۔ پھر میں نے جال بیچ دیا اور ایک چھتری خرید لی، اور بے دریا کی زمین پر مسافروں کو سایہ فراہم کر کے گزر کرنے لگا، مگر دھیرے دھیرے مسافر آنے بند ہوتے گئے۔ اور ایک دن جب سورج کا سایہ میری چھتری سے چھوٹا ہو گیا، میں نے چھتری بیچ دی اور ایک روٹی خرید لی۔ کسی بھی تجارت میں یہ آخری سودا ہوتا ہے۔ ایک رات یا کئی راتوں کے بعد جب وہ روٹی ختم ہو گئی، میں نے نوکری کر لی۔ نوکری مٹی کی کان میں ملی۔